بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد محمود راں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ود زاہد محمود راں۔ آج کے ایک تو ہمارے سینئر صحافی میاں تنویر ساحل صاحب، بہت بہت شکریہ، اور کوٹلی میں چھراواں ٹھٹا راواں سے بہت ہی اہم شخصیت جو ہے مشتاق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ جانتے ہیں کہ اس گاؤں میں، دونوں گاؤں میں کیا مسائل ہیں اور اس کے حل کے لیے مل کر کوشاں میں بھی کوشش کرتا ہوں، مشتاق بھی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پوچھیں گے کہ مزید کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو میاں صاحب، گجرانوالہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گجرانوالہ کو آج ایک اعزاز سے نواز دیا ہے، جس کی ہمیں توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور پورے میڈیا کی نظریں جو تھیں وہ پاکستان گجرانوالہ پر تھی۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، اسپیشلی آپ سے یہ سوال کرتے کہ ریکارڈ ابھی ٹوٹ گیا ہے، تو کیا اس بارے میں آج کا ریکارڈ جو ٹوٹا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ زاہد صاحب۔ جس طرح آپ خوش ہیں اسی طرح پورے گجرانوالہ کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں اور پورا پاکستان خوش ہے، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا کی جو نظریں تھی، نیشنل میڈیا کی اور لوکل میڈیا کی، آج تمام تر جو نظریں تھی وہ گجرانوالہ کے اوپر تھی، جہاں پر پہلوانوں کے شہر کے بچوں نے بھارت کا جو ریکارڈ تھا 37,000 پودے ایک منٹ میں لگانے کا، اس کو ریزہ کر دیا ہے۔ اور جو گجرانوالہ کے بچے تھے، پرجوش بچے تھے، آج صبح سے ہی پرجوش نظر آئے کہ آج ہم جو ہے بھارت کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں۔ وہاں پر تو ایسے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ بچے جو ہے وہ بھارت سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جشن کا سما جس تھا، طرح کا سما آپ تھا، بھی وہاں اور تھے، آپ نے دیکھا۔ بہت خوش تھے۔ اور ہمارے جو بچے تھے، طلباء اور طلبات، انہوں نے صرف 45 سیکنڈ میں، جو بھارت کا ایک منٹ میں 37,000 پودے لگانے کا ریکارڈ تھا، صرف 45 سیکنڈ میں 52,040 پودے زبردست لگا کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ پہلوانوں کے شہر کو ایک اور اعزاز دلوایا ہے، اور ورلڈ گنز بک میں جو ہے گجرانوالہ کا نام جو ہے وہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ اور آج گجرانوالہ نے، پاکستان نے بھارت سے اس کا لگایا ہوا ریکارڈ جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ مقابلہ بھارت سے ہو تو جوش تو پھر پاکستانیوں میں ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں انتظامیہ کو، پی ایچ اے کی جو انتظامیہ ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرین کے انچارج ہیں شہزاد مہر صاحب، علی شبیر مہر صاحب، ایس اے امیر صاحب، ڈی سی گجرانوالہ خواجہ سہیل خواجہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر گجرانوالہ ذوالفقار گھمن صاحب، اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے جو وہاں پر موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات، اساتذہ، سب جو ہے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کو 14 اگست سے پہلے جو آج گجرانوالہ نے گفٹ دیا ہے وہ قبول کریں۔ بالکل جی، 14 اگست جو ہے وہ سر پر تھا، لیکن ایک ایسی خوشی گجرانوالہ کو ملی ہے جس سے گجرانوالہ کے پہلوان ہو، عام آدمی ہو، آج کھاپے چلیں گے اور خوب جو ہے وہ آج عید کا سما ہوگا انشاءاللہ، اور خوب جشن ہوگا کہ گجرانوالہ نے بھارت سے جو ہے، اس میں ہمیں خوشی، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم گجرانوالہ کے لوگ ہیں، ہم خوشی سے کہتے ہیں، اور خوشی جو ہے ہماری جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی چہرے سے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھارت کا ریکارڈ توڑنے میں ہمارے بچوں نے جو اہم کردار ادا کیا، ہم ان کو خراج تحسین۔ سب کو مبارک، انتظامیہ کو مبارک، اور اس میں جتنے بھی لوگ حصہ لے رہے تھے ان سب کو ہماری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مشتاق بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جیسا آپ پہلے سے چلا رہے ہیں، آپ بہت مہربانی، اور جو کام پہلے سے کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کی بہت مہربانی۔ ہمارے گاؤں میں کوٹلی چھراواں ٹھٹا راواں میں جتنے بھی کام ہونے والے ہیں یہ سارے سیاسی بیس پہ ہیں، اور جو بھی کوئی ہمارا کام کرے گا
یہ جتنا بھی سیوریج کا کام ہے، یہ گیس کے پائپ لائن کا کام ہے، جتنا بھی کام ہے نا، جو کوئی بھی کرے گا اس کو ہم ووٹ دیں گے اور دوسرے کو ووٹ نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آئے گا اور کام کرے گا تو پھر ہی ووٹ دیں گے اس کو، چاہے کوئی بھی ہو، رانا ساجد شوکت ہو یا ظفر اللہ چیمہ ہو یا رانا نذیر ہو، جو بھی کام کرے گا اس کو ہم ووٹ دیں گے. یا نون لیگ ہو نون لیگ یا ہو، کوئی بھی ہو، PTI ہو یا پیپل پارٹی ہو، جو بھی ہو، جو کام کرے گا ہمارے گاؤں کے اس کو ووٹ دیں گے، ورنہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر محمود کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہ چینل چلا رہے ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، تو بہت مہربانی ان کی. تو آپ کو یہ مبارک ہو مشتاق صاحب، آپ کے گاؤں کا جو سکول ہے ہاں جی. وہ ایٹ کلاس مڈل ہو گیا ہے، اور بچیاں جو ہے وہ فروز والا جو جاتی تھی اور بچوں کو پڑھنے میں دشواری تھی، وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس کامیابی پر. بہت تو مہربانی. یہ کب مکمل ہوا؟ یہ کتنا انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم پہلی لگا؟ تاریخ سے بہت دیر لگی ہوئی ہے اس میں، کہتے کہتے پہلے تو سکول نیا بنوایا ہے، کوشش کی تھی، چلو انہوں نے گورنمنٹ نے بنا دیا ہے، اب یہ کمرے بن گئے ہیں، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ مڈل کر دیتے ہیں، تو انہوں کی بہت مہربانی. اور ہم نے جو کوشش کی ہے اس میں بچیاں داخل ہوئی ہیں، بہت سی بچیاں آ رہی ہیں داخل ہونے کے لیے، تو نئے بچے جو نئے ہیں بچے آ رہے ہیں جو بہت دوسرے سکولوں میں جاتے تھے، وہ اب اپنے گاؤں سے یہ جو کرایہ دیتے تھے گاڑیوں کا، جانچ گاڑیوں کا، تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے یہ بچیاں جو ہے نا اپنے گاؤں میں پڑھیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ گھر سے کہ ادھر جو بچیاں پڑھیں گی نا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہمارے گاؤں کا فائدہ ہوگا، بچیاں ہماری عزت ہیں اور ادھر ہی پڑھیں گی. میاں صاحب جو دور جا رہا ہے اس میں بچوں کی پڑھائی بہت ضروری ہے، اسپیشلی ہماری بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتی ہیں، بچے ہمارے شوق کم ہے ان کو. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر پڑھا لکھا ہم گاؤں رکھیں گے، معاشرہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ جی بالکل، پڑھا لکھا معاشرہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے اس کی بنیادی ضرورت ہوتا ہے. پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے اس نے آگے جا کے قومیں بنانی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے خاص طور پر جو بچیوں کی تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس سے سابقہ دور تھا پرویز لائی صاحب کا، انہوں نے پڑھا لکھا پنجاب ایک پروگرام شروع کیا تھا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو کنٹینیو نہیں رکھا گیا. لیکن ابھی جو ہے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ کافی فوکس کیے ہوئے ہے، خاص طور پر اسکولوں کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ اسکولوں کا جو معاملات ہیں اس کو جو وزارت تعلیم ہے پنجاب وہ اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے اور کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت ضروری ہے، اور ہم بھی PTI کی گورنمنٹ سے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کریں گے کہ جو اسکول گاؤں کے اندر ہے خاص طور پر ان کی طرف توجہ دی جائے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے، ان کو جو ضروریات ہے بنیادی اسکولوں کے اندر بچوں کے لیے ان کو جو ہے وہ مہیا کی جائے. تو ظاہر ہے کہ جب تعلیم ہوگی، پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا. مشتاق بھائی، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ایک تو کام کر رہے ہیں جناز گاہ پر، جو انشاءاللہ جلد آپ کا کام جاری ہے، اور امید یہی کرتے ہیں جیسے کوٹلی منشاؤں کا سکول جو ہے وہ A1 ہو گیا، یہ بھی آپ اس پر کام جاری رکھیں گے، اور اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو کوئی کبھی، یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی جو مرضی کرے لیکن حق اور سچ کبھی چھپ نہیں سکتے، وہ یہاں ہے، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی نیک نیتی میں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ آپ نے مدرسہ کا قیام کیا، بچیوں کے لیے اسکول، قرآن کا، وہ مدرسے کا کام کیسے چل رہا ہے؟ ابھی تک کتنی بچیوں کو جو ہے وہاں سے تعلیم؟ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے، اس لیے 10-15 بچیاں جو ہے نا وہ اس طرف 12 یا 13 سپارے میں ہیں، وہ ترجمہ اور کر رہی کتنی ہیں. بچیاں جو ہیں اب تک حفظ کر چکی ہیں؟ کافی بچے ترجمہ کر چکی ہیں. آپ نے وہاں کوئی عالمہ رکھی ہوئی ہے؟ عالمہ رکھی ہوئی ہے، ناظرہ بھی ہوتا ہے، حافظ امجد صاحب وہی صبح پڑھاتے ہیں اور بچی بھی ادھر آتی ہے، ناظرہ قاری صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں اور معلمہ بھی ہیں، 2 ادھر وہ تعلیم دیتی ہیں، بوڑھوں کو بھی دیتی ہیں.
اور بچیوں کو بھی تعلیم دیتی ہیں, وہ ترجمہ بھی کرواتی ہیں, تفسیر جو بھی کوئی کرنا چاہے وہ ادھر آئے. وہ مدرسہ جو مدرسہ میں ہے نا وہ اس لیے کھولا ہوا ہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے, کوئی کام ایسا نہیں کہ کسی سے کوئی فنڈ مانگا جائے, کوئی فیس نہیں کوئی ہے, فیس نہیں ہے. آپ جو انتظام کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے بہتر ہے, جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے. جو بھی ہے نا ہمارے گاؤں میں سب میرے ساتھی ہیں, کوئی کسی سے ہماری دشمنی نہیں, بڑا ہے چھوٹا ہے, چودھری ہے, ماڑا ہے, غریب ہے, جو بھی ہے نا وہ ہمارا محسن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساروں کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے اکیلے کے لیے کام نہیں کرتا میں. جو گاؤں ٹھٹا رہا ہے, کوٹلی مشرا, میں دونوں کے لیے کام کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا. یہ آپ نے کہا کہ کام کرتا رہوں گا, کام کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کوٹلی مچھاوا ٹھٹا رحمہ کے جو پیچیدہ مسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ ہمیں بتائے ذرا. سب سے پہلے تو سیوریج کا نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. بہت گندا گاؤں ہو گیا, اس لیے تو سیوریج اچھا ہوگا نا تو سارا گاؤں اچھا ہو جائے گا. ٹھٹا رحمہ بھی ایسے ہی ہے, کوٹلی مچھاوا بھی, تو گیس کے سیوریج پائپ لانا جو وہ بھی ڈرنے والی ہے, تو وہ بھی کہیں کہیں ہے کہیں کہیں نہیں, محلوں میں بہت زیادہ کم ہے. ہمارے پروگرام میں چیمہ صاحب آنے والے ہیں, میں ان سے میاں صاحب ان سے ہم سوال بالکل. کریں گے. میں مغل صاحب کو یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے ہمیشہ سے عوام سے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور عوام جو پاکستانی عوام تھی وہ ان پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ وہ بالکل بھی نہیں گھبرائے. حالانکہ حالات ان کے بہت خراب ہوئے مہنگائی کی وجہ سے, بےروزگاری کی وجہ سے, اور خاص طور پر کرونا کی وجہ سے. تو اس کے باوجود جو پاکستانی عوام ہے, ظاہر صاحب اس نے صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو ابھی میں مغل صاحب کو اس پروگرام کے توسط سے بتاتا ہوں کہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو عوام گھبرائی نہیں ہے. ابھی ان کے گھبرانے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جو 1-1.5 سال کے اندر آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی. آپ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کے جو امیدوار ہیں, نظر تو ایسے آ رہا ہے کیونکہ فنڈنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. جو ان کے امیدوار تھے موجودہ گورنمنٹ کے, انہوں نے فنڈنگ سب شروع کر دی ہے. تو امید ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچیں گے, اور آپ کے جو گاؤں کے کام ہیں, جس طرح سیوریج کا مسئلہ آپ نے بتایا, سوئی گیس کا مسئلہ بتایا, جنازگاہ کا, گلیاں نالیاں, یہ سارا انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح خان صاحب کے بیانات سن رہے ہیں, جس طرح ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ متحرک ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 سالوں میں آپ کو بھی پتہ 2-3 جو پی ٹی آئی کے رہنما آئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آئندہ 1-1.5 سال کے اندر آپ کو واضح تبدیلیاں نظر آئیں. بالکل. مشتاق بھائی آپ مزید ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک تو وہ مین نالے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے گلیاں بھی ہیں, مسائل یہ ساتھ ہی ہے نا, سیوریج کے ساتھ جب سیوریج پڑے سیوریج گا کا پورا گلیاں بھی ساتھ ہی بنتی ہیں. سارے گاؤں کا, سارے گاؤں کا, ٹھٹا رحمہ کا, کوٹلی مچھراواں کا, سارے گاؤں کا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر ڈسپوزل بننا چاہیے. اتنا بڑا گاؤں ہو گیا ہے کہ یہ رق اکرام والی سے بھی زیادہ ادھر نا تعداد ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس آئے گا تو مسئلے حل کرے گا تو پھر ہی کام چلے گا, ویسے نہیں اس طرح ایسا نہیں ہوگا. چلیں. وہ میاں صاحب میں نے دیکھا ہے کہ فروز والا روڈ جب موٹر وے بن رہی تھی تو اس کو یہاں فروز والا پل سے لے کر منڈیالے تیگا تک اور موٹر وے تک اتنا یوز کیا گیا کہ اب کھڈے پڑ چکے ہیں, جگہ جگہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے سڑک. ان ٹرکوں کی وجہ سے, ان ٹرالوں کی وجہ سے, اتنے لوڈڈ ٹرالے تھے صبح شام. میں نے کہا کہ میرا بھی آنا جانا ہوتا ہے, اور اب جب ٹوٹ گئی ہے, موٹر وے تو بن گئی ہے لیکن فروز والا روڈ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. یہ بھی میں نے نا درخواست دی تھی 5 مہینے پہلے نا, میں نے یہ درخواست دی تھی. ایس ڈی او صاحب مجھے وہ درخواست پاس کر کے انہوں نے بولا کہ ادھر آئیں گے وزٹ کرنے کے لیے نا افسر آئیں گے. 4-5 مہینے گزر چکے ہیں, ابھی تک کوئی نہ افسر آیا نہ کوئی اور آیا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر جا کے احتجاج کریں کہ یہ دیکھو سڑک کا کیا حال ہوا ہے. لوگ روز گرتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو مہربانی ہے جو روڈ ہے نا مکمل کر دیں. میاں صاحب آپ اس میں صاحب جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب عوام سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے. آپ 2-4 دفعہ
गए और आप घबरा गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरह पीटीआई के जो नुमाइंदगान हैं, टिकट होल्डर हैं, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें फंडिंग मिलनी शुरू हो गई है, आपको कुछ अरसे के अंदर जो है ये जो टूट फूट का शिकार है रोड, इनको इंशाल्लाह जो है नए सिरे से बनाया जाएगा और जो लोगों के मसाइल हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं, उनको इंशाल्लाह जल्द हल किया जाएगा। तो इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला भी मैं मुश्ताक भाई से मज़ीद जो है वो पूछना ये चाहता हूँ कि मुश्ताक भाई, आप बड़े सिस्टम से काम कर रहे हैं, बड़े जज्बे से। हर नेक काम करने वाले को लोग बातें करते हैं, लेकिन वो उसको जो है जज्बा, उसका जज्बा ईमानी जो है वो कम नहीं होता। तो आप जो काम करते हैं वो किसी को मतलब शो नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है। आप अल्लाह की रज़ा के लिए नेक नीयत से काम करते रहे हैं और करते जाएं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरे जो है मुल्क की और गुजरांवाला की बात करते हैं तो हमारा गांव कहीं नहीं जाएगा। आप पर इत्मीनाद है हमें, और हमारे पूरे गांव को भी आप पर इत्मीनाद है। आप मज़ीद जो है ये स्कूल का जो है जो जगह पड़ी है इसको यूज़ करें और किसी अच्छे काम में जो है डाखाना नहीं है या और कोई सरकारी चीज़ डिस्पेंसरी है वो खोली जा सकती है, इसमें कुछ करें मज़ीद। इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। ये जो हमारे गांव के लोग हैं ना, जितने भी बहुत अच्छे हैं, लड़ाई झगड़े वाला उधर कोई भी नहीं है। सारे काम करने के लिए जो भी मैं बात करता ना उसको मानते हैं। इंशाल्लाह ताला जो जनाजा का शुरू किया है, सारे गांव की कोशिश से वो भी बना है। और जब भी किसी को कहता हूँ वो ना नहीं करता, कोई भी हो, माड़ा हो तगड़ा हो, जो भी हो ना, वो काम करने के लिए तैयार है। भाई ठीक हो, आप कर रहे हो, हम भी आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी सबसे ज़्यादा कि जनाजा का जो है ना वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। बहुत मसला होता है, बारिश आती है, धूप होती है, तो बहुत मसला बनता है। आप एक मरतबा एमएनए को भी जाकर मिले थे, हाँ राणा साहब को। हाँ जी, हाँ। वो उन्होंने क्या कहा था? वो भी यही कहते हैं, हम आए गए बस इसी तरह। वो तो 3-4 दफ़ा विजिट करवाया अपने गांव में। फौजियों भी आते हैं, भाई काम करवाते हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं है, जब भी फंड आता है तो करवा देते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर किसी के पास हम जाते हैं तो सिर्फ अपने गांव के लिए, जिधर भी हम होंगे ना, कोटली मचावा और ठट्टा रामा के नाम लेंगे। अगर जो भी काम होगा इंशाल्लाह ताला अपने गांव के लिए करेंगे, अपनी धरती के लिए काम करेंगे। जितना भी होगा ना, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि अगर जो भी काम करना है अपने गांव के गलियों का, नालियों का, सीवरेज का, गैस का है, जनाजा का, क्या कोई अच्छा काम है, किसी माड़े को पैसे ला के देने हैं, वो भी हम इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे। जितने भी हमारे लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा साथ दें, इंशाल्लाह ताला हमारा गाँव बहुत अच्छा हो जाएगा। चले, ये मियाँ साहब इन्होंने उम्मीद रखी है, और आप मौजूदा हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग बहुत परेशान हैं। तो हम इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि ये महंगाई जो है ना वो कम करें और लोग जो है ना बेहतर हालात से गुजर सकें। और आपके जो मसाइल हैं उनको हल किए? मसाइल तो पहले बता चुके हैं ना। नहीं, अब इंतज़ामिया देख रही होगी तो उनके लिए। चलें, आपकी जो है वो सारी बात हमारी भी समझ में आ गई और देखने वाले व्यूअर्स की भी समझ में आ गई कि ऐसे को फ़िरोज़वाला रोड के मसाइल हैं। आगे जाकर जो है वो कोटली मिछरावा और ठट्टा रामा के जो मसाइल हैं वो लाजमन हल किए जाएँ, ताकि जो है वो वहाँ गंदगी और गंदगी से बच्चे बीमार हो रहे हैं तो इनका जो है वो कुछ ना कुछ सद्देबाब किया जाए। क्योंकि अब मोटरवे तो बन गई, लेकिन हमारे फ़िरोज़ वाले रोड का क्या कसूर है? ये मियाँ साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया को चाहिए और जो टिकट होल्डर हैं उनको चाहिए कि जो लोगों की बुनियादी सहूलियात हैं जो हुकूमत का फराहम करना ज़िम्मेदारी है लोगों के लिए, उस पर तवज्जो दें। और जो मसाइल हैं इस गांव के, मुगल साहब के गांव के, उसको हल होना चाहिए और बहुत जल्द जो है इस पे। क्योंकि पहले तो बिल्कुल इन्होंने जो बात की कि मैंने साहब कह रहे थे कि हमारे पास फंड नहीं है, और ये बात तो हकीकत है कि पहले किसी को फंड जारी नहीं हुए, अभी आके फंड जारी होना शुरू हो गए हैं। तो हम इंतज़ामिया से मुतल्लिका जो टिकट होल्डर हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस पर गौर करें और इनके जो मसाइल हैं उनको तरजीह बयानों पर हल करवाएं जाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। अल्लाह हाफिज़।